اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا اقیم الصلاۃ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلوا کما رأیتمونی اصلی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ قرآن اور احادیث کی روشنی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کی تفصیلی مسائل پر معجزاتی احادیث آپ کے سامنے رکھ دیا گیا تھا۔ آج کے اس درس میں ہم جو اشکالات ہیں ان لوگوں کے لیے جو قرآن کو ہی مانتے ہیں، سنت کو نہیں مانتے، ان کے لیے بڑے مسائل ہیں، اور اس کا یہ ہے کہ قرآن کریم ایک مجمل احکام بیان کرتا ہے اور احادیث کو اس کی تفصیلات ہیں۔ اب اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، وآتوا الزکوٰۃ، زکوٰۃ دے دو۔ اب قرآن میں نمازوں کی تعداد تفصیل سے نہیں ہے، اور 5 وقت جو نماز ہے اس کی رکعات کی تفصیل قرآن میں نہیں ہے، قیام، رکوع، سجود کی کیفیتیں اس میں نہیں ہے، سجدے میں قرآن پڑھنا نہیں پڑھنا اس کا ذکر قرآن میں نہیں ہے۔ یہ تو احادیث میں ساری تفصیلات، نہ نمازوں کے اوقات کا ذکر ہے تفصیلی، نہ نماز کے فرض، سنن، واجبات، جہری، سری، یہ تفصیلات سب ہمیں سنت مطہرہ سے ملتی ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلوا کما رأیتمونی اصلی۔ کچھ اعمال ایسے ہوتے ہیں جو زبان سے بولی نہیں جاتی ہے، بلکہ آپ کے عمل اور کردار سے لیا جاتا ہے۔ عمل، کردار، ہم صحابہ نے آپ کو دیکھ لیا، دیکھنے کے بعد وہ صورتیں ہمیں بیان کی جیسے انہوں نے مشاہدہ کیا، تو اس کو احادیث فعلی کہلاتا ہے۔ تو احادیث فعلی تو جو نبی نے کیا وہی ہمارے لیے سنت ہے، وہ نہ قرآن میں ذکر ہے نہ نبی کے فرمان سے ذکر ہے۔ اور اسی طرح زکوٰۃ دینے کا حکم دیا، لیکن زکوٰۃ کے نصاب کا ذکر ہی نہیں۔ اناج گندم میں، سونے چاندی میں اور مال تجارت میں اس کی زکوٰۃ کی کیفیت اور مقدار، نصاب سارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا۔ اسی طرح مالوں کی حفاظت کے لیے چور کے ہاتھ کاٹنے کا حکم دیا، سارق والسارق فاقطعوا ایدیہما۔ کہاں سے کاٹنا ہے؟ پورے ہاتھ کندھے سے کاٹنا ہے؟ کوہنی سے کاٹنا ہے؟ نہیں، اللہ کے نبی نے جو بتلایا کہ یہ مفصل، ہاتھ کی ابتدائی جو جوڑ ہے وہاں سے کاٹنا ہے، کیونکہ چوری اسی ہاتھ سے ہوتی ہے۔ اور وہ بھی ایک دفعہ چور کر لے دائیں ہاتھ کو، پھر بائیں پیر کو، پھر بائیں ہاتھ کو، پھر پیر کو، ایک ایک کر کے کاٹتے جاؤ جب بھی چوری کرتا ہے، یہاں تک کہ گول ہو جائے۔ تو یہ سارے تفصیلات، مقصد یہاں یہ ہے چور کو چوری سے روکنا ہے، نہ اس کو جان سے مارنا ہے۔ اسی طرح حج کے مسائل بڑے تفصیلی ہیں، قرآن میں نہیں ملے گا۔ روزے کے تفصیلی مسائل قرآن میں نہیں ملے گا، احادیث مطہرہ میں ہے۔ اسی طرح قرآن نے جو فرمایا انما الخمر والمیسر والازلام رجس من عمل الشیطان، انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون۔ اب یہاں شراب کو حرام قرار دی، اور شراب پینے والے پر کیا حد ہے، کیا سزا ہے، وہ قرآن میں نہیں ہے، وہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا۔ اسی طرح بدفعلی کرنے والوں کے بارے میں فرمایا الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ، 100 کوڑے مارو جی۔ یہ کن کے لیے ہے؟ یہ حدیث میں آتا ہے ہاں کہ سیب الزانی کا تو رجم ہے، اور غیر سیب کا جو کنوارے ہیں ان سے سرزد ہو جائے، ان کے لیے سزا ہے۔ تو یہ چند مثالیں ہیں آپ کے سامنے کہ احادیث مطہرہ کے بغیر دین کو ہم پورا سمجھ ہی نہیں سکتے ہیں۔ اسی لیے وہ جو منکرین حدیث ہے، اہل القرآن جو اپنے آپ کو کہلاتے ہیں،
ان کے آپس میں شدید اختلاف، بہت سارے گروہیں بن چکی ہیں۔ اب آپ سنیے سبحان اللہ، احادیث مطہرہ میں مستقل قانون موجود ہیں جو قرآن میں اس کا ذکر بالکل نہیں ہے۔ جیسے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ کوئی عورت اپنے خالہ کے ساتھ کٹھے کسی کے عقد میں نہیں جائے، لا تنکح المرأۃ وخالتها او عمتها او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی خالہ اور اس عورت کو ایک ساتھ نکاح میں نہیں لے سکتے ہیں، نہ پھوپھی اور اس عورت کو ایک ساتھ نکاح میں نہیں لے سکتا ہے، نہ وہ اس کی بہن ایک ساتھ بہن کے ساتھ جمع کر سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ جتنے بھی رضاعت، دودھ پلائے ہوئے بہن بھائی ایک دوسرے کے حرمت کا تذکرہ وہ قرآن میں نہیں ہے۔ تحرم من الرضاعۃ ما یحرم من النسب، جو قرآن میں نسب کا تذکرہ ہے، اسی طرح جس نے کسی کے دودھ پیا ہو اس کے خاندان کے سارے نسب اس کے لیے حرام ہے۔ یہ ہمیں احادیث مطہرہ سے ملتا ہے۔ اسی طرح قرآن کریم کے اندر زیناب اور سبا اور مخلب من الطیور، درندے پنجوں والے، کھر والے، اور وہ پرندے جو اپنے مخلب سے حملہ کرتے ہیں، اس کی حرمت کا ذکر قرآن میں نہیں ہے، احادیث مطہرہ ہے تو یہ حرمت حلال حرام کی چیزیں جو ہے احادیث مطہرہ میں تفصیل ہے۔ اسی طرح احل لنا المیتتان والدمان، جبکہ قرآن میں حرم علیکم المیتۃ والدم، مردار اور خون حرام قرار دیا، لیکن احادیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا سمندر میں مرے ہوئے مچھلی حلال ہے۔ اسی طرح ٹڈی جو بڑے سبزیاں کھانے والے، ٹڈی دل کبھی آتا ہے، تو یہ بغیر ذبح کیے ہوئے کھا سکتے ہیں۔ طحال والکبد، تلی اور کلیجی، یہ خون ہی ہوتا ہے، لیکن وہ خون جو ذبح کے وقت وہ حرام صراحت سے احادیث میں ہے، اور باقی مطلقاً سارے خون کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیلی کلیجی خون کیسا ہے، یہ حلال ہے۔ تو علماء کرام، اہل العلم، صحابہ سے لے کر تابعین، تبع تابعین، سب اس بات پر متفق ہیں کہ قرآن کو جس طرح ماننا ضروری ہے، حدیث کو بھی ماننا لازم ملزوم ہے۔ فضیلت قرآن کو ہے، لیکن عملی اعتبار سے قرآن حدیث دونوں کو جب تک نہیں مانیں گے وہ مسلمان نہیں ہوگا۔ اور سب سے پہلے احادیث سے انکار کرنے والے جو ٹیمیں دنیا میں آئی ہیں وہ خوارج ہیں۔ انہوں نے خبر احاد اور متواتر اور ظنی اور یقینی کے فرق کرتے ہوئے شکوک شبہات احادیث مطہرہ میں ڈالنے کی کوشش کہ پھر ظاہر قرآن باطن قرآن کے معنی میں ذریعے لوگوں کو دین میں شکوک شبہات ڈالنے کے لیے یہ ابتدائی پہلی صورت تھی جو حدیث احاد کا انکار کرنے لگے۔ پھر اب ہم اس دور کو بھی دیکھ پائے ہیں کہ جس میں پورے قرآن احادیث مطہرہ کے بھی انکار کرنے والے، اور جو حدیث کا انکار کرتا ہے حقیقت میں وہ قرآن کا انکار کرتا ہے، کیونکہ قرآن کی جو جتنی آیتیں ہیں حدیث مطہرہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پر چلنے کا جو تذکرہ ہے ان کو گویا کہ اس نے رد کر دیا، کو وہ قرآن کا بھی منکر ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ مسلمانوں کو قرآن کے ساتھ ساتھ احادیث مطہرہ کو سمجھنے اور دین پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ علی نبی الکریم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔